السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام برادران اسلام اور ذمہ داران مدارس و مساجد امید ہے کہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ دراصل مدرسہ اسلامیہ عربیہ اعزاز العلوم شہر امروہہ کا معروف و مشہور ادارہ ہے۔ یہاں از اول عربی تا دور حدیث شریف اور بالاضافہ شعبہ افتاء یہاں قائم ہیں۔ بڑے بڑے جید ماہرین اساتذہ کی زیر نگرانی اور زیر اہتمام یہاں عربی درجات کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ادارے کی 8 سالہ تاریخ میں آج تک کوئی بھی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا کہ کھانے کی کوئی کمی بیشی ہوئی ہو۔ امروہہ شہر یہ ایک ایسا تاریخی اور 70% مسلم آبادی والا شہر ہے جہاں پر علماء کرام کی تعظیم اور توقیر کی جاتی ہے، طلباء کے ساتھ موانست اور محبت کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ امروہہ شہر کے اندر ماحول یہ ہے کہ اکثر چھوٹے مدارس کے کھانے کا نظام یہاں کی عوام الناس ہی سنبھال لیتی ہے۔ ہر ماہ 15 دن تقریباً یہاں شہریہ طلباء کی دعوت رہتی ہے اور امروہہ کے لوگ خود عمدہ سے عمدہ کھانے اپنے ساتھ لے کر مدارس میں پہنچاتے ہیں، خود طلباء کو اپنے ہاتھ سے تقسیم کرتے ہیں۔ اسی طرح موسم کے پھل مدرسے کے طلباء کو پہنچاتے ہیں۔ بحمدللہ 8 سالہ تاریخ میں کوئی بھی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ واقعہ سازش کے تحت ہے، پلاننگ کے تحت ہے۔ موصوف نے جو یہ ویڈیو وائرل کی ہیں، موصوف 2.5 مہینے اس مدرسے میں رہے ہیں، مستقل مدرسے کے نظام میں عمل دخل کر رہے تھے، مدرسے کے اسٹاف کے ساتھ غلط ویوہار کر رہے تھے اور یہاں کے نظام میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ان کی چالاکی ہے اور ان کا یہ آپ عمل دیکھیے کتنا غلط عمل ہے کہ انہوں نے جس وقت یہ اپنی شکایت درج کر رہے ہیں، احتجاج کی شکل میں کر رہے ہیں، جو کسی مدرس کے لیے بالکل ناروا اور طلباء کے لیے بھی غیر مناسب عمل ہے اور جو ادارے کے اصول کے خلاف ہے، جس میں طالب علم خود فارم پر سائن کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جس استاذ کا تقرر ہوتا ہے وہ بھی اپنے تقرر نامے میں اس پر پہلے ہی حل برداری کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے باوجود بڑے اساتذہ کی موجودگی میں انہوں نے بہت بدتمیزی کی اور اس سے اوپر انہوں نے جیب میں موبائل رکھ کر کے چوری سے ویڈیو بنا لی اور دوسرے دن یہاں پر اساتذہ کی موجودگی میں یہ اپنا حساب کتاب کر کے چلے گئے۔ باقاعدہ طور پہ لیٹر پیڈ لکھا گیا، ان کے سگنیچر لیے گئے، ان کے 1-1 روپے کا حساب کتاب مکمل کر دیا گیا۔ لیکن ان کا چونکہ یہاں سے اخراج ہو گیا ان کی بد اخلاقی کی بنیاد پر، دوسرے دن انہوں نے محتمم صاحب کو ٹارچر کیا۔ وہ ویڈیو جو چوری سے بنائی تھی وہ شام کے 5 بجے دوسرے دن 29 تاریخ کو انہوں نے مفتی صاحب کے محتمم صاحب کے موبائل نمبر پر بھیجی اور ٹارچر کر کے کہا کہ اب میں تجھے اور مدرسے کو بدنام کروں گا، اب میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اس کے ریئیکشن میں، اس کے جواب میں مفتی صاحب نے ایک ویڈیو، ایک وائس میسیج ان کو بھیجا جس میں غصے میں کچھ ناروا اور غیر مناسب الفاظ مفتی صاحب کی زبان سے نکل گئے، جس کا مفتی صاحب خود اقرار کرتے ہیں۔ بہرحال مدرسے کی چھوی بہت اچھی ہے علاقے کے اندر۔ مدرسے کا جو کریکٹر ہے، یہ مدرسہ کی چھوی اور کریکٹر بالکل صاف ستھرا ہے۔ یہ جو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے یہ ایک سازش کے تحت ہے۔ سبھی لوگ اپنا ذہن اس سے بالکل الگ رکھیں اور مدرسے سے متعلق نیک فعلی لیں
اللہ رب العزت تمام مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امروہہ کے محتم صاحب سے چند سوالات۔ محمد حسان قاسمی بہرائچی، مقیم حال کھنڈوا، مدھیہ پردیش، لکھتے ہیں کہ محتم صاحب نے استاذ کو گستاخ صحابہ کیسے کہا، اس کی کوئی دلیل؟ نمبر 2، اگر مدرس گستاخ تھا تو 4 مہینہ تک اس کو تدریس جیسے اہم منصب کی ذمہ داری ان محتم صاحب نے کیسے دی؟ نمبر 3، اہل خیر حضرات مدارس میں چندہ اس لیے دیتے ہیں کہ مہمانان رسول کو گھٹیا قسم کا کھانا کھلایا جائے اور مدرسے کی محصول رقم سے پراپرٹی خریدی جائے۔ نمبر 4، محتم صاحب کی تنخواہ تمام اساتذہ کے برابر ہی ہے، البتہ کچھ پیسوں کا اضافہ دیگر اساتذہ سے ان کی تنخواہ میں۔ تو قابل تحقیق بات یہ ہے کہ دوسرے اساتذہ کے پاس اتنی پراپرٹی نہیں ہے، ان کے پاس کہاں سے آئی، حالانکہ ان کا کوئی الگ سے بزنس بھی نہیں ہے۔ نمبر 5، اگر یہ قوم کے دیے ہوئے پیسوں سے پراپرٹی خرید رہے ہیں تو کیا قوم کی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، یا پھر حصول زکوٰۃ کے نام پر محتم صاحب امت کو گمراہ کر رہے ہیں؟ نمبر 6، اگر کوئی شخص محتم کے عمل سوء کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دینا کیسا ہے؟ نمبر 7، قوم اپنے بچوں کا رخ مدارس کی طرف اس لیے کرواتی ہے کہ وہ پڑھ لکھ کر قوم کا مستقبل بنیں گے، لیکن اسی مدرسے میں داخل شدہ طالب علم کو محض چند پیسوں کا لالچ دے کر باورچی گیری کروانا کیسا ہے؟ نمبر 8، سب سے آخری اور اہم سوال، جو مفتی صاحب ہیں، سابق میں آپ کے وہاں افتاء کی تعلیم حاصل کی ہے، تو جب آپ کے یہاں داخلے کے لیے آئے ہوں گے تو آپ کے وہاں داخلہ امتحان کا کوئی معیار رہا ہوگا، اور جب وہ معیار پر مکمل اترے ہوں گے جبھی آپ نے ان کا داخلہ لیا ہوگا، تو پھر آپ کو سند منسوخ کرنے کا کیا استحقاق ہے؟ مذکورہ سوالات کے جوابات امید ہے محتم صاحب دیں گے۔ محمد حسان قاسمی بہرائچی، مقیم حال کھنڈوا، مدھیہ پردیش۔ ناظرین اکرام، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔